अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं मुबारक जावेद। अच्छा, आज प्रोग्रामों में पहले इसमें कुछ बात करेंगे लाल मस्जिद की, वहां बच्चियों को क्या तालीम दी जा रही। उसके बाद जावेद चौधरी का एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाएंगे। फिर जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा थे, उन्होंने 30-35 साल बहरहाल पुरानी बात है, या इससे भी ज़्यादा अरसा किया है, क्या फरमाया था वो भी आपको सुनाएंगे। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मैं फेसबुक देख रहा था, तो वहाँ पे जो हिंदू हैं वो इस्लाम को किस रंग में पेश कर रहे थे, सुनकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। और वहाँ एक आदमी ने, जो पहले मुसलमान था, वो फिर हिंदू मज़हब इख्तियार उसने कर लिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने हिंदू मज़हब क्यों इख्तियार कर लिया, उसने कहा जी मैं मुसलमान था और मैंने इन लोगों को इस्लाम के बारे में, जो कि सही इस्लाम है, उसके बारे में बताने की कोशिश की, मगर हर जगह पे यही मसाइल बने कि जो इस्लाम आज पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहा। और फिर मैंने अब फैसला किया कि मैं इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब में दाखिल हो जाऊँ। ये हिंदुस्तान का ही है, और इसका कहना है कि ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे मसाइल हैं। काफ़ी लंबी उसकी तकरीर थी, मैं तो वो पूरी नहीं आपको सुनानी चाहता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुनासिब नहीं थी। और इस पे फिर जो उनके, जो हिंदुओं का, जो जिसने उसको यानी कि हिंदू बनाया, वो उसने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो इस्लाम के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थी। उसने बताया कि इस्लाम जो पेश ये कर रही है, पाकिस्तान के 40% लोग या 50% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे हर चीज़ जो है वो या तो जला देते हैं या कत्ल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, या कुछ इस तरह से नक्शा पेश किया। और इन्होंने अपनी किताब को छोड़ दिया जो कुरान था, और उसके बाद ये पता नहीं किस कौन से मज़हब पे चले गए। जब तक ये अपने मज़हब में वापस नहीं आएंगे तो इनके लिए मसाइल बनेंगे। इस तरह की बातें उसने वाला काफ़ी की, जो मैंने सुनी। पहले मैं सोचा था कि उसकी आवाज़ में आपको सुनाऊं, फिर वो चीज़ें भी मुझे मुनासिब नहीं लगी। नाज़रीन, ये बातें इसलिए मैंने आपको शुरू में बताई कि आप देखिए कि जब आप अपने मज़हब को अच्छे तरीके के साथ पेश नहीं कर सकते, और फिर लोग भी ज़ाहिर है जो उन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए जो काम, हर मज़हब में तबलीग का काम चलता है, हर कोई अपने मज़हब का बताता है, फ़िरका बताता है कि हमारा सच्चा है, दूसरे का सच्चा नहीं है। तो इसी तरह लोग यहाँ पे भी आपने देखा, क्रिश्चियन जो यूरोप में लोग पाकिस्तानी रहते हैं, वो देखते हैं कि कभी रेलवे स्टेशन पे जाएं या कहीं भी जाएं बाज़ार में, तो ईसाई भी अपनी किताबें लेके खड़े होते हैं। हर एक को आज़ादी है कि वो अपने मज़हब की तबलीग करे, अपने मज़हब का बताए। मगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें इस वक्त जो मुसलमानों को है, वो जो हिंदू बता रहा था, मैंने वहाँ से यही हिसाब लगाया। पता तो मुझे था कि बता तो वो सच रहा था, अब झूठ तो वो बोल नहीं रहा था। जिस तरह जो इस्लाम पेश किया जा रहा है कि सर तन से जुदा, हर चीज़ में छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको यही कहा जा रहा है कि एक ही तालीम दी जा रही है, एक ही तरबियत की जा रही है, और आने वाली नस्ल पाकिस्तान को किस रंग में पेश करेगी, मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत नहीं। जो तरबियत करेंगे, जो बोएंगे, वही काटेंगे। मगर जो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक हालात है, वो ये है कि जब से ये सियालकोट का वाक़या पेश आया है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, अमेरिका भी है, जो भी है, वो इस वक्त पाकिस्तान पर नज़र उनकी गहरी है। और वहाँ पे ये सवाल उठ भी रही है, और आने वाले दिनों में और भी तेज़ हो जाएंगे कि जनाब ये किस तरह आपने किस तरफ ले गए पाकिस्तान को। आपके इल्म में होगा, यूरोपीय यूनियन ने कुछ देर पहले ये बाकायदा तौर पे एक बिल भी मंजूर किया था कि पाकिस्तान के साथ जो तजारती तल्लुकात है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और फिर पाकिस्तान में
اگر آپ غور کریں، اگر یورپین یونین نے پاکستان سے کوئی تعلقات ایسے ختم کر دیتے ہیں تو آپ آج تو کہہ رہے کہ 200 کا ڈالر ہوا، پھر پتہ نہیں 400 کا ہو جائے اور مہنگائی ہوگی، عوام کے لیے پریشانی بنے گی۔ مگر جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں ان کو اس چیز سے دلچسپی نہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یورپین یونین کیا کہہ رہی ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی اس سے دلچسپی نہیں۔ کل میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست ہیں ناصر احمد نومی پنجاب شاپ والے، تو ان کے گھر میں افسوس کرنے والے لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہاں، تو وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کی بدنامی کی آپ کو تو فکر ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا کیا ان کو بھی اس کا احساس ہے کہ کوئی بدنامی چیز ہوتی ہے؟ وہاں وہ بڑا خاموش ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ بدنامی ہوگی اور یا پاکستان کی عزت میں کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ عزت کی جو حالت پاکستان کی بنا دی گئی ہے وہ سب کے سامنے۔ اور جس طرح سوشل میڈیا آج سامنے آئی ہے، وہاں پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں یہ ممالک۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یورپ والے ہیں جناب، ان کو اردو کے سے دلچسپی نہیں ہے، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور مکمل طور پر پھر وہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں، اپنی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ اگر آپ اپنے مذہب کا، جس طرح ہمارا اسلام ہے، اس کا تحفظ جو اسلام نے بتایا اس طرح نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہے وہ پھر آپ کے مذہب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میرے علم میں تو ایک ہی بندہ ابھی جو میں نے دیکھا فیس بک پہ کہ اس نے اسلام چھوڑ کے ہندو مذہب اختیار کیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنے ہوں گے، اس پہ کسی دن کام کریں گے، سوچیں گے، پھر اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر کیا وجہ کہ لوگ جو آپ لوگ اسلام پیش کر رہے ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ سری لنکا کے جو مینیجر تھی، ان کو پھر جب گرفتار کرنا تھا پھر وہ بھاگ گئے۔ پہلے تو آ کے بڑی بڑکیں لگا رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب پکڑ تکڑ کی باری آتی پھر رونا شروع کر دیتے، پھر کہتے جناب ہمیں چھوڑ دو، پھر ڈیل شروع ہو جاتی، پھر مذاکرات شروع ہو جاتے۔ اس وقت ان لوگوں کو پھر کیوں نہیں آتا کہ جناب ہاں جی ہم نے کیا ہے۔ اب جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی شکلیں دیکھے تو ایسے جیسے بھی انہوں نے زمین پہ گر کے مر جانا۔ اب کدھر گیا آپ کے جذبے؟ اگر ان لوگوں میں عقل شعور ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گرفتاری کے ساتھ اس فیکٹری میں جو حالات ہوئے، یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ فیکٹری ابھی تک بند ہے، اب پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، کچھ پکڑ لیے ہیں۔ اور یہ جو فیکٹری تھی اس کا سامان سنا ہے کہ جرمنی وغیرہ اور دوسرے ممالک میں آتا تھا، کچھ ٹی شرٹ وغیرہ بناتے تھے وہاں۔ کتنے لوگوں کا روزگار جو خراب ہوا۔ ایک بندہ، اس کو آپ نے ظلم کیا، مار دیا، آگ لگا دی، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آگ جو ہے اس کو تو آپ نے لگا دی، مگر آپ کے گھروں کو بھی لگ گئی۔ آپ کے گھروں کو اس طرح لگ گئی کہ آپ جیلوں میں چلے گئے، عدالتوں کے خراجات۔ آپ جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے کوئی امیر لوگ تو نہیں تھے، آپ کے تو میرا گھر جو شادی شدہ ہوں گے یا جن کے والدین ہوں گے ایسے ہی چل رہے ہوں گے کہ تنخواہ آتی ہوگی تو اس سے گھر کا خرچہ مرچہ چلتا ہوگا۔ باقی محلے میں پرچون کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں دار کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 1000 پہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، مہینے کے بعد خرچہ دے جو پیسے ملتے ہیں اس کے پھر آگے جا کے ان کو دیتے ہیں دکانوں والوں۔ نادی یہ سوچنے کی بات ہے، آگ تو اس کو آپ نے لگا دی، آپ کی نسل کو آگ لگ گئی، وہ اس طرح لگ گئی کہ برباد ہو گئی۔ جن کے بچے ہیں وہ، جن کی بیویاں ہیں ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ لالچ، پیسہ چاہیے ان کو زندگی گزارنی ہے، انہوں نے غلط راستے اختیار کرنے ہیں۔ بچے جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہوں گے، عورتیں جو ہے وہ غلط کام پہ لگ جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں نا میری بات، اگر میں غلط بات کرتا ہوں
ایسے جو لوگ جن کو پکڑ لیا جاتا ہے اور جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جو لوگ آپ کو اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دے گا، اور وہاں سے آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ کتنا بڑا آپ لوگوں نے نقصان کیا کہ ایک جہاں پہ آپ کا روزگار تھا وہاں پہ آپ نے یہ کام کیا جو غلط تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ مشینوں پہ تو نہیں باندھتا ایسی چیزیں لگانے کا۔ مشین پہ آپ نے کام کرنا ہے، وہاں پہ کام کریں، یہ دل میں رکھیں یہ چیزیں آپ نے۔ جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے، فیکٹری ہے، وہاں ہر قسم ہر مذہب کے لوگ کام کرتے، کوئی آپ اکیلے نہیں کرتے۔ یہاں یورپ میں بھی آپ دیکھیں، کوئی لگائے ہیں مشین پہ کوئی اس طرح کا سٹیکر، وہ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ان چیزوں سے، یہ آپ اپنے گھروں میں لگائیں۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نقشہ اسلام کا پیش کیا جا رہا ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس سے دوسرے مذہب کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک کچھ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جو لال مسجد کے بچیوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، یہ دیکھتے، ایک بریک لیتے، بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ یہ دیکھیں جناب، یہ پیچھے کلپ چل رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے ذہن میں جو چیزیں یہ ڈال رہے ہیں، یہ جب ان کی شادی ہوگی یہ مائیں بنے گی، اور پھر جو یہ نسل کی تربیت کرے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی خوفناک وہ نسل ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسی چیزیں نظر آئی ہیں جو میرا خیال ہے کہ اسکولوں اور کالجوں اور ایسی جگہ پہ یا جو بچے ہیں وہاں پہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو خواتین ان کی تربیت کر رہی ہیں، بتایا یہ گیا کہ یہ لال مسجد کی ہے، انہوں نے کیا سوچ کے یہ تربیت شروع کی، سوچ کے یہ کی تربیت کہ ان کی اپنی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو بچیاں ہیں ان سے آپ کون سی اچھی امید رکھ سکتے اسلام کی؟ صرف پردہ کر لینا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے پردہ، یہ نہیں، مگر پردے ضرور کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیزیں سیکھنی چاہیے جو اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ کس طرح لوگوں کو یہ اس طرح کی بچیوں کی جو ان کو سکھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے آواز بھی چل رہی تھی، وہ ہم نے کاٹ دی ہے، وہ یہی بتایا جا رہا تھا تن سر سے جدا۔ تو یہ بچیاں کیا ہمارے معاشرے میں ایک اچھی مائیں بن سکتی؟ کیسے بن سکتی مجھے بتائیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ چیز۔ آج تک کسی گورنمنٹ کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزوں پہ پابندی لگائے، اس طرح کی چیزوں پہ اپنی نظر رکھے۔ صرف جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کو اپنے ووٹ سے دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ووٹ ہے وہ چاہے لال مسجد سے ملے چاہے کسی اور جگہ سے ملنے چاہیے۔ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو بھی یہی لالچ ہوتا ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے آج جو ملک ہے اس کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ دیکھ سکیں کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور آج تک مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے، سامنے ایسی چیز نہیں آ رہی جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے ادارے یا کوئی ایسے ادارے سامنے آئے ہوں جنہوں نے اس طرح چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اور مشرف کے دور میں ٹھیک ہے، آپ کو پتا لال مسجد پہ اس نے ایسا اٹیک کیا تھا، مگر حالات پھر وہیں کے وہیں ہیں، کہ تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ یہ لوگ جڑ سے کوئی چیز کو ختم نہیں کرتے۔ جڑ سے ختم کیا کریں گے؟ جب تک تربیت کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آپ کیسے ختم کر سکتے؟ اب ناظرین میں جاوید چودھری کا ایک آڈیو کلپ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی، ہم نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ مسلمانوں نے دنیا کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی
95% تاریخ بھی ابتدائی 300 سال تک محدود تھی. ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا. آپ آج 2018 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا. سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی فرقے کے مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا اور دولت لوٹ کر لے جاتا تھا. آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلا کٹتے دیکھیں گے. آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے. آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی. شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے. مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا. مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے اور آپ مومنوں کے ہاتھوں میں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے. آپ 1018 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیان وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے. ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا. عالم اسلام 1000 سال سے کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 بار بد دعائیں دیتے ہیں. آپ کمال دیکھیے، ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکھے اور اے سی لگا کر، عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذان دے کر اور لا دینوں یعنی چائنا کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ساری دنیا کے لا دینوں کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی. ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا. یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا. یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. ہم اگر جنگجو تھے، ہمارا اگر لڑنے کا 1400 سال کا تجربہ تھا، تو ہم کم از کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میڈ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی. اور ہم اگر دنیا کی بہادر ترین فوج ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مار نہ کھا رہے ہوتے. آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر، افغانستان اور شام انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے. آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے. ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر، ان کی وار ٹیکنالوجیز کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی. ساری اسلامی دنیا مل کر جتنی ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے، وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے. پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں. یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں. دنیا کی 90% تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں میں جاتے ہیں. ہم نے 500 سال سے دنیا کی کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا. ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا. ہم 1000 برسوں میں صاف ستھرا استنجا خانہ نہیں بنا سکے. ہم نے موزے اور سلیپر اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم لباس تک نہیں بنایا. ہم نے اگر قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کاغذ پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی. مگر یہ بھی ہمارے علماء کی فکری ارتقاء میں بسنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے. ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کراتے ہیں. ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں. ہمارے لیے آب زمزم بھی کافر کمپنیاں نکالتی ہیں. ہماری تسبیحات اور جائے نمازیں بھی چین یعنی ایک لاتین ملک سے آتی ہیں. اور ہمارے احرام اور کفن بھی جرمن مشینوں پر تیار ہوتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صارف سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے.
यूरोप जिंदगी की नेमतें ईजाद करता है, बनाता है, इस्लामी दुनिया तक पहुंचाता है और हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बनाने वालों और ईजाद करने वालों को आंखें निकालते हैं और उन पर लाखों मर्तबा लानत व मलामत भेजकर सर फख्र से बुलंद करते हैं। आप यकीन कीजिए, जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को भेड़ें देने से इनकार कर दिया, उस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन यूरोप और अमेरिका ने इस्लामी दुनिया को गाड़ियां, जहाज और कंप्यूटर बेचना बंद कर दिए, हम उस दिन घरों में महबूस होकर रह जाएंगे। हम शहर में नहीं निकल सकेंगे। ये हम हैं और ये हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुन लें, आप उन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं कर सके, जिन्हें पेज तक लगाना नहीं आता, मगर जिस दिन उनके बूढ़े वालिद की दिहाड़ी न लगे, उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता। आप उनके नारे, उनके दावे सुन लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। ये अगयार को नीस्त तो नाबूद करना चाहते हैं। आप अपने उलमा कराम की तकरीरें भी सुन लीजिए। ये अपने माइक की तार ठीक नहीं कर सकते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने मुरीदों तक मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक के जरिए पहुंचाते हैं। ये लोगों को थूकने की तमीज तक नहीं सिखा सके। ये आज तक इब्ने तैमिया, इब्ने कसीर, इमाम गजाली और मौलाना रोम से आगे नहीं बढ़ सके। पूरे आलम इस्लाम में एक भी ऐसा शख्स नहीं जो इब्ने अरबी को समझने का दावा कर सके। इब्ने हशाम और इब्ने इसाफ भी हम तक ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पहुंचे थे और इब्ने रुश्द भी हमें यूरोप के स्कॉलर्स ने समझाया था। लेकिन आप उलमाए कराम की तकरीरें सुन लें, आपको महसूस होगा नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, पूरी कायनात का निजाम मौलाना अल्लाह दत्ता चला रहे हैं। ये जिस दिन हुक्म देंगे उस दिन सूरज तुलू नहीं होगा और ये जिस दिन फरमा देंगे उस दिन जमीन पर अनाज नहीं उगेगा। हमने आखिर आज तक क्या किया है? हम किस बरतरी पे खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम समझते हैं जो आज तक हर जुमे के खुतबे में गला फाड़ फाड़ कर निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फख्र करने के बावजूद उसे मुसलमानों के किसी भी मुल्क में नाफिज नहीं कर सके। मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। हम अगर दिल पर पत्थर रखकर यह हकीकत मान ले तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी हरामखोरी हमारी जीन्स का हिस्सा बन चुकी है। कॉलम अस जावेद चौधरी। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है ऑडियो आपको मैंने सुनाई। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बंदा इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इंसानों का शुक्रिया इस तरह कि जिस तरह अभी आपने सुना इस रिपोर्ट में कि यूरोप ने क्या कुछ दिया, तरक्की याफ्ता मालिक जो है, और हम इनको ही बद दुआएं देते। आप इस पे थोड़ा सा गौर करें, इस फिक्रे पे। और फिर अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अक्सर लोग यूरोप में आना चाहते हैं, यहाँ आके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ के वीज़ा हासिल करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं ड्रामे। और फिर जो पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार होते हैं वो यूरोप के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। यूरोपियन ममालिक के ख़िलाफ़ मस्जिदों में जो आपने प्रोग्राम देखते हैं, कोई भी मसला बन जाए। अभी जो फ्रांस के सफ़ीर का प्रॉब्लम बना हुआ था, कल ही मैं सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें देख रहा था कि सऊदी अरब के जो वली अहद है वो फ्रांस के वज़ीरों से, सफ़ीरों से मुलाकात कर रहे, दूसरे लोगों से भी कर रहे, मगर हमारे पाकिस्तान के लोगों को जनाब ये सिर्फ इसका सफ़ीर जो है वो तकलीफ दे रहा है। अपनी हालत ठीक नहीं की हमने, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डाल दी। कोई भी पाकिस्तान में काम हुआ, अगर वहाँ ये आपने देखा कि इस्लाम के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये भी हम दूसरे मालिक पे डाल देते हैं। ये जी अफ़गानिस्तान की वजह से हुआ, उनकी जंग हमने लड़ी, वो उन भी हमारा फिर इसका मतलब हमारा जो ईमान की हालत है या जो हमारे हालात है वो इतने मजबूत नहीं थे कि हर चीज़ हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है। तो ये चीज़ें गौर व फिक्र की हैं। अब मैं जमात अहमदिया के चौथे खलीफा है, उनकी भी एक ऑडियो आपको सुनाता हूँ, उन्होंने क्या फरमाया था। मैंने जो 1984 में
ساری قوم کو متنبع کیا تھا. میں اس کی یاد دوبارہ آپ کو دلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ رونما ہو رہا ہے یہ اتفاقاً حادثے کی صورت میں نہیں ہے. یہ پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر ہے جس کے مطابق خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں مجھے اطلاع بخشی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میری توجہ اس پر پھیری تھی کہ یہ وہ حالات ہیں جو اس قوم پر ضرور عائد ہوں گے، اس لیے ان کو وقت پر متنبع کرنا ضروری ہے. میں نے 1984 میں یہ بیان کیا خطبے میں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں. پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں. اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خواہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، خواہ وہ شیعہ ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھی ہے. اگر تم وقت پر حرکت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم، خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہو رہا ہے. جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا اسی کلمے میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ سب پر غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں کلمے ہی نے بنایا تھا. اتنا واضح انتباہ ہے، اتنی گہری اس میں حکمت ہے، اتنی قطعی حقیقت پیش کی گئی ہے جس کو دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن افسوس کہ ان تنبیہات پر کام نہیں دھرے گئے. دن بدن یہ لوگ ظلموں میں بڑھتے رہے اور اب یہ وہی بلا ہے جو کلمے کے خلاف انہوں نے خود جس کا آغاز کیا، جو اب ان کو گھیرے میں لے چکی ہے. لا تہینہ مناس کا منظر ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی. اور اخبارات جس طرح اس کا اقرار کر رہے ہیں، میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اسی ضمن میں میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو وطن بنانے والے تھے، جو صف اول کے شہری تھے، ان کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کر دیا گیا ہے. اگر یہ حالت تبدیل نہ ہوئی تو ناممکن ہے کہ یہ سزا اس قوم کو نہ ملے جو مظلوموں اور معصوموں کو سزا دے رہی ہے. ناظرین، یہ سزا آپ دیکھ رہے ہیں کس حالت میں اس وقت قوم جا رہی. یہ اس لیے یہ بھی سوشل میڈیا سے میں نے یہ کلپ لیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے انہوں نے اس طرح توجہ دلائی، مگر جو حالات وہاں آج بنے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں. کوئی مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا. انہوں نے کلمے کا کیا تحفظ کرنا ہے. وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت احمدیہ کی مساجد سے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ کلمہ مٹایا جاتا ہے. کل ہی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، کہتا ہمارے علاقے میں پولیس والے آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کلمہ مٹا دے. جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی آپ خود مٹائیں، ہم تو نہیں مٹا سکتے یہ کلمہ. پھر پولیس والوں نے دھمکی دی وہاں کے کہ اگر آپ نہیں مٹائیں گے تو جلوس آئے گا بہت بڑا، وہ پھر مٹائے گا. تو وہ جو جوان تھے انہوں نے کہا جلوس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو قانونی طور پر اگر کوئی حق ہے تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور آیا تو پھر کلمے کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. اور اس میں ایک سوچنے کی بات ہے، پولیس کئی جگہ پہ خود ڈرتی ہے، ان کو بھی پتہ ہے یہ گناہ ہے، مگر پھر یہ بات تھوڑی سی اور انہوں نے دوست نے بتائی کہ کہنے لگے ہمیں اوپر سے بہت پریشر ہے اس وقت اور ہم مجبور ہیں، مگر ابھی تک وہاں پہ کلمہ نہیں مٹایا گیا. تو جس طرح پیارے حضور نے بتایا کہ کلمے کے لیے یہ ملک بنایا گیا اور کلمہ ہی آپ لوگ یہاں پہ مٹا رہے ہیں. اب اگر غور کریں، چھوٹی سی بات ہے کہ اس بندے نے وہاں پہ جو پیپر پھینکا اس پہ تو کوئی یہی لکھا جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ درود شریف پڑھا کرے اور پتہ نہیں کوئی الفاظ ہوں گے، مگر جو کام آپ کرتے ہیں وہ کیا توہین نہیں ہے؟ آپ جب کلمہ مٹاتے ہیں
आपके लोग कहते हैं यहाँ से कलमा मटाओ, तो उस वक्त कलमे की नाउज़ुबिल्लाह आप जो इज्जत अफजाई कर रहे होते, आपको उस वक्त समझ नहीं आती। अपना तो जो एक पेपर आपको, उसके लिए आपने उस बंदे को जला दिया, तो जा के मसाजिद से कलमे मटाने, कब्रों से, अहमदियों की कब्रों से भी आपने देखा होगा बिस्मिल्लाह मटा देते। ये भी तो कुरान पाक की आयत ही है ना, सूरत ही है ना, जो वहाँ पे लिखी होती है। तो ये चीज़ें आपको इल्म में नहीं आती, सोचने और समझने की बात है, अक्ल से काम लेना चाहिए। मेरा ख्याल आज प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।